میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے کردار کے بارے میں ہے کہ جس نے واقعہ کربلا کو ظلم و بربریت کی سب سے اونچی مثال بنا دیا۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شمر کون تھا، وہ کیسے ایک کمانڈر بنا، میدان کربلا میں اس کا کیا کردار تھا، واقعہ کربلا کے بعد اس نے زندگی کہاں گزاری اور پھر اس کی موت کیسے دردناک طریقے سے ہوئی۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ شمر بن ذل جوشن کی کنیت ابو الصابغہ تھی۔ وہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن اوز بن عمرو تھا، لیکن اس کو ذل جوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کور کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیز الزام باندھے اور ان کو سپاہی کی مدد سے خوف زدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری محرم الحرام میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم الحرام 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی امیز خط لے کر آیا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا تو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت کریں یا پھر جنگ کریں۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ چنانچہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے ایمان نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، فرمایا میں اور میرے بھائی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت نہیں کر سکتے، ہمت ہے تو میرے ساتھ آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشور کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت سے متعلق حدیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا
منہ توڑ جواب حضرت حبیب ابن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم الحرام کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یکے بارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اس نے بعد میں ان کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایت میں آتا ہے کہ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پھر شکیل قلب بدبخت اور ذلیل سنسان بن انس نے آگے بڑھ کر اور انعام کرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر وہی داغوں والا کتا ہے۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دل خراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچنے کے بعد شمر لائن کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموری امر کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام زربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو بے رحمی سے دردناک عذاب دے کر قتل کیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازاروں میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جس میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسموں کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔